إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه زي ساعتي وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك التوى وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ سب کا خیر مقدم ہے اس جشن نور، جشن ولادت امام زمان میں، اور آئیے ہم سب، اور شکر گزار ہوں آپ کا بانیم جشن کی طرف سے اور میری طرف سے، اس مہینے کی پہلے تو اس مہینے کی تمام ولادتوں کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، خاص طور سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، اللہم صلی علی یہ مبارکباد پیش کرتے ہیں اہل بیت کی خدمت میں، خاص طور سے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں، محمد آل محمد ایک نعرے صلوات کے ساتھ اللہم صلی علی محمد عجل فرجہم. اور آپ تمام کی خدمت میں بھی ان ولادتوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ اسے ایک نعرے صلوات کے ساتھ قبول فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. واقعا اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم یہاں جمع ہوئے اور امام زمان کی ولادت کا ذکر کریں. واقعا امام ہمیں بہت چاہتے ہیں، واقعا امام زمان، ہم وقت کے امام ہمیں بہت چاہتے ہیں، بلکہ جو تمام نعمتیں ہیں وہ یہی امام کے صدقے میں ہیں. جتنی ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے وہ امام زمان کے صدقے میں قبول ہوتی ہے. جو زمین اناج دیتی ہے وہ امام زمان کے صدقے میں، جو بادل بارش برساتے ہیں وہ یہی امام کے صدقے میں. ہمیں امام جیسا ایک والدہ اپنے ایک چشمائے کو چاہتی ہے، امام ہم سے اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں. جیسے ایک والد اپنے بیٹے کو چاہتا ہے وہ اس سے زیادہ امام ہم پر مہربان ہے. شاعر نے کیا خوب کہا کہ وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے، کسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے. وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے. اللہم صلی علی. آئیے اسی کے ساتھ میں برادران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور قرآن مجید کی ان آیتوں کی تلاوت کرے جہاں پر وقت کے امام کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں. ایک نعرے صلوات کے ساتھ آپ ان سب کا استقبال کریں. اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. یستعجلوا بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان الرحیم ہے. یہ آیت مبارک سورہ شعراء کی 18ویں آیت ہے. اس کا ترجمہ یوں ہے: اس کی جلدی صرف وہ لوگ کرتے ہیں جن کا اس پر ایمان نہیں ہے، ورنہ جو ایمان والے ہیں وہ تو اس سے خوف زدہ ہی رہتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ وہ بہرحال برحق ہے. جان لو کہ جو لوگ اس وقت کے بارے میں شک کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور تک چلے گئے ہیں. اس کی تفسیر اس طرح ہے: جناب مفضل بن عمر نے امام صادق علیہ السلام
سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرمایا، لوگ مہدی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کب پیدا ہوئے، کس نے انہیں دیکھا، وہ اس وقت کہاں ہے، وہ کب ظہور کریں گے۔ یہ سب امر الہی کے متعلق بے صبری اور شک کی باتیں ہیں۔ انہوں نے دنیا و آخرت میں نقصان اٹھایا ہے اور کفار کا انجام برا ہے۔ جناب مفضل نے عرض کیا کہ آپ مجھے اس وقت سے آگاہ نہیں کریں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے مفضل، ہرگز اس کا وقت معین نہ کرو۔ جس نے ہمارے مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت معین کیا، اس نے اللہ کے علم میں شریک ہونے اور اس کے اسرار سے آگاہ ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اس کا ریفرنس بہار الانوار جلد 53 صفحہ 2 اور 3 میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلها كلمات باقية في عقبه لعلهم يرجعون صدق اللہ العلی العظیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان الرحیم ہے۔ یہ آیت مبارک سورہ زخرف کی 28ویں آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اور اسی ایمان کو ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد میں ہمیشہ باقی رہنے والی بات چھوڑ گئے تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع کریں۔ اس کی تفسیر یوں ہے، ابو ہریرہ نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا۔ آن حضرات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خداوند عالم نے حسین علیہ السلام کی نسل میں امامت قرار دی ہے۔ ان کی نسل سے 9 امام ہوں گے اور انہی میں سے اس امت کا مہدی علیہ السلام بھی ہے۔ پھر فرمایا، اگر کوئی شخص رکن ایمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان عبادت کرے لیکن وہ اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ وہ میرے اہل بیت علیہ السلام سے بغض رکھتا ہو تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کا ریفرنس کفایت الاسر صفحہ 87، تفسیر برہان جلد 4 صفحہ 852 میں موجود ہے۔ بے شک اللہ بزرگ و برتر نے سچ فرمایا ہے۔ ایک بار آواز بلند سے واقعاً قرآن مجید میں 1 یا 2 آیتیں نہیں جہاں پر وقت کے امام کا ذکر کیا گیا ہے، بلکہ کئی آیتیں ہیں جہاں پر وقت کے امام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، یہ امام وہ نہیں جنہیں ہم نے چنا، یہ امام وہ ہے جس نے اللہ نے چنا۔ تو اس لیے اللہ نے خود اپنی کتاب میں وقت کے امام کے بارے میں کئی آیتوں میں بیان کیا ہے۔ آئیے میں شاعر اہل بیت جناب اسد علی رضوی صاحب کو دعوت دیتا ہوں ان 4 مصروں کے ساتھ کہ آج تک بھی جو تلاوت کا مزہ باقی ہے، آج تک بھی جو تلاوت کا مزہ باقی ہے، پردہ غیب میں ایک نقطہ با باقی ہے، پردہ غیب میں ایک نقطہ با باقی ہے۔ نظر ہر سورہ قرآن میں ہے آپ کی صورت، نظر ہر سورہ قرآن میں ہے آپ کی صورت، تلاوت کرتے کرتے آپ کا دیدار ہو جائے، تلاوت کرتے کرتے آپ کا دیدار ہو جائے۔ ایک نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ ایک صلوات سب مل کر باور۔ سب سے پہلے 4 مصرے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں پیش کر رہا ہوں۔
خدا ہے فاطمہ کا اور قدرت فاطمہ کی ہے، خدا ہے فاطمہ کا اور قدرت فاطمہ کی ہے، خدا ہے فاطمہ کا اور قدرت فاطمہ کی ہے، نبوت فاطمہ کی ہے، امامت فاطمہ کی ہے، نبوت فاطمہ کی ہے، امامت فاطمہ کی ہے۔ یہ دو مصرے دیکھیں گے، میری آنکھیں میرے آنسو کسی کو بھی نہیں دیتی، میری آنکھیں میرے آنسو کسی کو بھی نہیں دیتی، وہ بہتر جانتی ہے یہ امانت فاطمہ کی ہے، وہ بہتر جانتی ہے یہ، میری آنکھیں میرے آنسو کسی کو بھی نہیں دیتی، وہ بہتر جانتی ہے یہ امانت فاطمہ کی ہے۔ ایک سلوات سمجھ کے ایک 4 مصرے بارہویں امام کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں کہ قسم خدا کی تو میرے نبی کا نائب ہے، قسم خدا کی تو میرے نبی کا نائب ہے، علی کی طرح سے تو مظہر العجائب ہے، ہر ایک ادا تیری خالق سے ملتی جلتی ہے، خدا پاک بھی غائب ہے تو بھی غائب ہے، خدا پاک بھی غائب ہے تو بھی غائب ہے۔ ایک سلوات سمجھ ایک حضرت عباس کی بارگاہ میں ایک مطلب چند شعر پیش کر رہا ہوں۔ قصیدہ میں نے جو عباس کا سنایا ہے، قصیدہ میں نے جو عباس کا سنایا ہے، قصیدہ میں نے جو عباس کا سنایا ہے، خوشی سے فاطمہ زہرا نے مسکرایا ہے، خوشی سے فاطمہ زہرا نے مسکرایا ہے، خوشی سے جھوم کے کہتی تھی زینب و کلثوم، خوشی سے جھوم کے کہتی تھی زینب و کلثوم، علی کے گھر میں علی کا جواب آیا ہے، علی کے گھر میں علی کا جواب آیا ہے، کہا ہے ثانیہ زہرا نے مطمئن ہو کر، کہا ہے ثانیہ زہرا نے مطمئن ہو کر، ردا کا بن کے محافظ یہ بھائی آیا
ردا کا بن کے محافظ یہ بھائی آیا ہے. تو آخا کہنا یہ وعدہ لیا تھا مادر نے. تو آخا کہنا یہ وعدہ لیا تھا مادر نے. تمام زندگی اس بات کو نبھایا ہے. تمام زندگی اس بات کو نبھایا ہے. وہ اپنے ہاتھوں کو دے کر بچایا دین کا علم. وہ اپنے ہاتھوں کو دے کر بچایا دین کا علم. جری کے صدقے میں یہ اس نے اوج پایا ہے. جری کے صدقے میں یہ اس نے اوج پایا ہے. کسی امام سے بیعت کا پھر ہوا نہ سوال. کسی امام سے بیعت کا پھر ہوا نہ سوال. جری نے اس طرح یہ لفظ کو مٹایا ہے. جری نے اس طرح یہ لفظ کو مٹایا ہے. جب آنکھ کھولی تو دیکھا تھا اپنے بھائی کو. جب آنکھ کھولی تو دیکھا تھا اپنے بھائی کو. جب آنکھ کھولی تو دیکھا تھا اپنے بھائی کو. دم اخیر بھی شبیر کو بلایا ہے. دم اخیر بھی شبیر کو بلایا ہے. مقطع پیش کر رہا ہوں کہ پسر یہ ہے اسد اللہ کا کہو اے اسد. پسر یہ ہے اسد اللہ کا کہو اے اسد. ہر ایک بانی شر اس سے خوف کھایا ہے. ہر ایک بانی شر اس سے خوف کھایا ہے. ایک سال بعد صلی اللہ علیہ محمد وعجل فرج. ماشاءاللہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ مثل زلف شب امید بکھر کر دیکھوں. مثل زلف شب امید بکھر کر دیکھوں. عشق کی آخری منزل سے گزر کر دیکھوں. عشق کی آخری منزل سے گزر کر دیکھوں. سوچتا ہوں یہ بھلا رسم عریضہ کب تک. سوچتا ہوں یہ بھلا رسم عریضہ کب تک. اس برس خود ہی میں دریا میں اتر کر دیکھوں. اس برس خود ہی میں دریا میں گزر کر دیکھوں. آئیے میں برادر عزیز استاد محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور بعنوان معرفت امام زمان تعلق سے ہمیں مخاطب کرے. آپ ایک نعرہ صلوات کے ساتھ آپ کا استقبال. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وغاصب حقوقہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. صلوات بھیجے محمد.
محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی خدمت میں چند تذکرات اپنے وقت کے امام کے بارے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل مختصر سی گفتگو ہے، لہٰذا آپ کا توجہ کا طالب ہوں۔ دیکھیے، ہم یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں وہ ہمارے وقت کے امام کی ولادت کی جشن منانے کے لیے جو ہے جمع ہوئے ہیں۔ یہ وہ امام ہیں جس کے بابرکت ظہور کے بنا پر ساری دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوگا، ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا، اور امام کے بابرکت ظہور کے بنا پر ساری دنیا میں بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کوئی بیمار بھی ہے تو اسے تندرستی میں تبدیل کیا جائے گا، اگر کوئی کمزور بھی ہے تو اسے قوت اور طاقت میں جو ہے بدل دیا جائے گا۔ یہ برکت ہے امام کے ظہور کی۔ اور جو دین محمدی جو مر چکی ہے اس کو پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جب امام علیہ السلام دنیا کے سامنے دین محمد پیش کریں گے تو لوگوں کو لگے گا کہ کوئی نیا دین پیش کر رہے ہیں، اتنا اس میں جو ہے بدعتیں آ جائیں گی، اتنا اس میں تبدیلیاں آ جائیں گی کہ لوگ حقیقی دین کو پہچان نہیں پائیں گے۔ جب امام حقیقی دین پیش کریں گے تو لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ کوئی نیا دین لائے ہیں۔ امام کے بابرکت ظہور کے بنا پر سارے عالم کے مخلوقات، چرند پرند، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی جو ہے امام کے ظہور کا جو ہے جشن منائیں گی۔ جو لوگ مرحوم ہو چکے ہیں، جو قبر میں ہے، وہ تمنا کریں گے کہ انہیں پھر دوبارہ زندگی ملے، اور پھر جب ان کو زندگی اگر ملی تو پھر وہ امام کے خدمت میں گزارے۔ امام کے بابرکت ظہور کے بنا پر ساری دنیا میں محبت اور ایثار پھیلے گا، لوگوں کے دلوں میں بغض، کینہ، تکبر، یہ ساری جو ہے بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اور جب امام ظہور کریں گے تو اتنا عطا کریں گے کہ دنیا سے غربت ختم ہو جائے گی، امیر اور غریب میں کوئی فاصلہ نہیں رہے گا، امام شیعوں کے قرضوں کو ادائیگی کریں گے۔ یہی نہیں بلکہ ہمارے عقلیں بھی کامل ہو جائیں گی، ہمارے اخلاق بھی درست ہو جائیں گے اور کمال تک پہنچ جائیں گے۔ امام جب ظہور کریں گے تو ہر انسان کو اتنی طول عمر ملے گی کہ ہر انسان 1000 سال جیے گا۔ دیکھیے، یہ سب روایتوں کی باتیں ہیں، میں جلدی بیان کر رہا ہوں، ورنہ ایک ایک بات کے پیچھے ایک روایت ہے، میں صرف جلدی جو ہے آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اور صرف غدیری اسلام باقی رہے گا، کوئی اسلام دنیا میں کوئی دوسرا ریلیجن نہیں رہے گا، صرف غدیری اسلام رہے گا۔ بدعتیں سب ختم ہو جائیں گی، غلط رسم و رواج جو دین میں داخل ہو چکی تھی امام اس کو ہٹا دیں گے، اور صرف حقیقی شریعت محمدی پر عمل ہوگا۔ علم و حکمت، نالج اتنا عروج پر ہوگا کہ گھر بیٹھے عورتیں قرآن اور سنت سے جو ہے فیصلہ کریں گی۔ یہ ہے کمال جو امام کے ظہور سے ہوگا۔ یقیناً ہم وہ زمانہ پانا چاہیں گے، لہٰذا ایک باز بلند صلوات کے ساتھ دیکھیے، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو حدیث کی جو ہے تلاوت کی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مر جائے کوئی شخص اور اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھے، یہاں معرفت سے مراد ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اور یہاں اگر ہم حدیث کی تفسیر دیکھیں تو جاہلیت سے مراد کفر کی موت ہے۔ تو یعنی حدیث اس طرح ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرے بغیر مر جاتا ہے تو اس کی موت کفر کی موت ہے۔ یقیناً برادر عزیز، ہم لوگ کچھ نہ کچھ معرفت اپنے وقت کے امام کی رکھتے ہیں، لیکن یہ چھوٹی سی معرفت، یہ ادنا سی معرفت کیا ہمیں اس کفر کی موت سے بچا سکتی ہے یا نہیں؟ ہم امام کے
امام کا نام جانتے ہیں، امام کی ولادت کی تاریخ جانتے ہیں، امام کے والد کا نام یعنی غیر امام کا نام جانتے ہیں، امام کے والدہ کا نام جانتے ہیں، اور تھوڑے بہت جو ہے جانکاری آشنائی ہے. کیا یہ معرفت کافی ہے ہمیں کفر کی موت سے بچانے کے لیے؟ یا آدھار کارڈ والی معرفت ہمیں کفر کی موت سے بچا نہیں سکتی ہے؟ بلکہ ہمیں صحیح معرفت حاصل کرنے کی تاکید کی گئی ہے. دیکھیے ایک حدیث کے ذریعے سے یہ بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّ لِلْخَائِمِ مِنَّا غیبتین، ہمارے قائم کے لیے دو غیبتیں ہیں. احداہما اطول من الاخری، اور ایک پہلی غیبت جو ہے دوسرے سے زیادہ طولانی ہوگی، یعنی ایک غیبت صغریٰ ہے اور غیبت کبریٰ ہے. وَأَمَّا الْأُخْرَى، جو دوسری غیبت ہوگی فَيَطُولُ أَمَدُهَا حَتَّى يَرْجِعُ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ أَكْثَرُ مَنْ يَقُولُ. یہ دوسری غیبت اتنی طولانی ہوگی کہ وہ لوگ جو اس غیبت کا عقیدہ رکھتے ہیں اس عقیدت سے پلٹ جائیں گے. غیبت صغریٰ کو ڈسکرائب کریے بچوں کے لیے. اچھا، غیبت صغریٰ وہ ہے کہ جب امام علیہ السلام ولادت ہم سب جانتے ہیں کہ 15 شعبان سن 255 ہجری کو ہوئی ہے. تو امام کی جب ولادت ہوئی تھی پھر اس کے بعد 5 سال کے بعد 11ویں امام کی شہادت ہوئی. تو 260 ہجری میں ہمارے وقت کے امام بنے، یعنی 12ویں امام کو امامت کے منصب جو ہے 5 سال میں. تو 260 میں امام زمانہ علیہ السلام امام بھی بنے اور اسی سال میں آپ اسی وقت غیبت میں بھی چلے گئے. تو 260 یعنی 260 ہجری سے لے کر 69 ایئرس تک یعنی 329 ہجری تک یہ جو مدت ہے 69 ایئرس کا، یہ غیبت صغریٰ کہا جاتا ہے، چھوٹی غیبت جسے کہا جاتا ہے. 329 ہجری سے لے کر آج تک یعنی تقریباً 1116 سال ہو چکے ہیں. اس مدت کو ہم غیبت کبریٰ کہتے ہیں. فرق کیا ہے غیبت صغریٰ اور کبریٰ میں؟ ایک تو مدت کی جو ہے فرق ہے، غیبت صغریٰ 69 ایئرس کی ہے اور غیبت کبریٰ اب تک چل رہی ہے، اور انشاءاللہ جب تک اللہ چاہے اور امام کا ظہور ہوگا تب تک چلیں گی. ہاں جی ہاں. اور غیبت صغریٰ میں اور ایک فرق یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے 4 نائب خاص کو رکھا تھا جس کے ذریعے سے امام علیہ السلام اپنے شیعوں کو حکم دیتے تھے. یہ فرق ہے غیبت صغریٰ میں. غیبت کبریٰ میں کوئی بھی نائب خاص نہیں ہے. ہمیں کہا گیا کہ ہم علماء دین مجتہدین کو رجوع کریں اپنے علمی مسائل کے لیے. ایک بار سے بلند صلوات بھیجیں. تو بات ہو رہی تھی صحیح معرفت کی. توجہ کے طالب ہوں کہ ہمیں معرفت سب کے پاس ہے، ایک چھوٹی سی معرفت، لیکن یہاں پر تاکید کی گئی ہے صحیح معرفت کی، کریکٹ ریکگنیشن کی. اگر وہ صحیح معرفت ہمارے پاس ہے تو وہی معرفت ہمیں کفر کی موت سے بچا سکتی ہے. تو اس لیے امام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ، یہ جو غیبت کبریٰ ہے اتنی طولانی ہوگی کہ لوگ اس عقیدے سے پلٹ جائیں گے. فلا یثبت علیہ، لیکن وہ لوگ ثابت قدم رہیں گے. الا من خوی یقینہ، جن کا یقین مضبوط ہے. کس کے اوپر؟ امام علیہ السلام کے امامت پر اور ان کے ظہور پر اور ان کی غیبت پر. جن کا بھی یقین مضبوط ہے وہ ثابت قدم رہیں گے. پھر امام فرماتے ہیں وصحت و معرفتی، اور جس کے پاس صحیح معرفت. تو جس کے پاس صحیح معرفت ہو وہ کبھی بھی اس عقیدے سے نہیں پلٹے گا، نہ ہی گمراہ ہوگا. تو لہٰذا بات واضح ہو گئی کہ ہمیں صحیح معرفت حاصل کرنا ہے تاکہ ہم اپنے وقت کے امام کی جو ہے امامت اور مہدویت کے عقیدے کو ہم جو ہے اس پر ثابت قدم رہے اور گمراہی کے موت سے بچے. تو برادر عزیز، اب یہ صحیح معرفت ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے، کیسے پتہ چلے؟ یہ بہت اہم سوال ہے نا. تو ائمہ علیہ السلام نے ہر چیز ہمارے لیے فراہم کی ہے، ہر چیز کا ہدایت ہمیں کیا ہے. لہٰذا اس صحیح معرفت کے بارے میں بھی کئی حدیثیں ہمیں فرمائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا ہمارے پاس وہ صحیح معرفت ہے یا نہیں ہے. بہت سارے تقاضے اگر ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں، پورے تقاضے تو آپ کے سامنے بیان نہیں کر پاؤں گا،
3 یا 4 تقاضے آپ کے سامنے انشاءاللہ پھر بعد میں کبھی. تو پہلا تقاضا کہ بھائی ہمارے پاس صحیح معرفت ہے یا نہیں ہے. دیکھیے کیسے امام فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ من احب ای القى اللہ وقد کمل ایمانہ وحسن اسلامہ. اگر کوئی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، کیسے پیش ہو؟ کمل ایمان ہو، یعنی اس کا ایمان کامل ہو، کمپلیٹ فیتھ. وحسن اسلام ہو، اور اس کا اسلام صحیح ہو، تو اسے چاہیے فَلْيَتَوَلَّ الْحُجَّةُ صاحب الزمان المنتظر. تو اسے چاہیے کہ صاحب الزمان کی ولایت کا اقرار کرے، یعنی بارہ امام کی ولایت کا اقرار کرے. فَأُولَئِكَ مصابیح الہدیٰ، یعنی وہ ایک اندھیرے میں چراغ ہدایت ہے. وَأَئِمَّةُ الْہُدیٰ، وہ خود ہدایت یافتہ ہے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس صحیح معرفت ہو وہ اپنے وقت کے امام کی جو ہے محبت اپنے دل میں رکھتا ہے. تو پہلا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس صحیح معرفت ہے تو ہمارے دل میں اپنے وقت کے امام کے لیے بے انتہا محبت ہونی چاہیے. دیکھیے اور ایک حدیث میں یہی فرمایا ہے کہ وَلِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلُ الْبَيْتِ. ہر چیز کی ایک اساس ہوتی ہے، ایک بنیاد ہوتی ہے. وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ، اسلام کی اساس کیا ہے؟ ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے. تو یہ بات واضح ہے کہ اپنے وقت کے امام کی محبت اپنے دل میں رکھنی چاہیے، اور بغیر وقت کے امام کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے. تو جتنی معرفت ہوگی اتنا ایمان قوی ہوگا، اور جتنا ایمان بڑھتا جائے گا اتنی ہی محبت ہمارے وقت کے امام کے لیے بڑھتی جائے گی. تو لہذا برادر ہمیں معرفت میں اضافہ کرنا چاہیے. سب سے پہلی شرط جو ہمارے لیے ہے وہ ہے کہ ہم امام کے سامنے تسلیم ہو جائیں، ٹوٹل سبمیشن. ان کے حکم کے سامنے، ان کے روایتوں کے سامنے آپ نے جو چیز کا حکم دیا ہے اس کو بجا لائیں، اور جو چیزوں سے آپ نے جو ہے اجتناب کرنے کے لیے کہا ہے ان سے دور رہیں. دوسرا تقاضا جلدی میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ چونکہ وہ امام کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے، لہٰذا دوسرا تقاضا یہ ہے صحیح معرفت کا کہ وہ امام کی جدائی میں گریہ کرتا ہے. دیکھیے یہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ چھٹے امام حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ لیغیبن امامکم سنین من دہرکم. چھٹے امام فرما رہے ہیں، غیبت کے زمانے کو بیان کرتے ہوئے اپنے صحابیوں سے فرما رہے ہیں واللہ یقیناً تمہارا امام تم سے دور رہے گا، غیبت میں رہے گا، اور کئی سال تک کے لیے غیبت میں رہے گا. وَلَتَدْمَعُنَّ عَلَيْهِ عُيُونَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کی آنکھیں ان کے لیے روئیں گی. تو دوسرا تقاضا کہ اگر ہمارے پاس صحیح معرفت ہے تو ہم امام کی یاد میں گریہ کریں گے. اسی لیے محترم سامعین، چاہے وہ عید کا موقع ہو یا کوئی بھی موقع ہو، ہمیں دعائے ندبہ جو ہے پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. آپ دیکھیں ہمارے پاس جو عیدین کے جو ہے موقع ہے، جیسے کہ عید الفطر ہے، عید قربان ہے، عید غدیر ہے، اور جمعہ بھی مومنین کے لیے عید کا دن ہے. ان سب دنوں میں دعائے ندبہ پڑھنے کا زیادہ تاکید ہے. ندبہ یعنی کیا؟ بے انتہا گریہ کرنے کو ندبہ کہتے ہیں. موقع عید کا ہے لیکن تاکید کی جا رہی ہے ندبہ کرنے کی. کس کے لیے ندبہ کرے؟ وقت کے امام کی جدائی میں، وقت کے امام کے فراق میں، ان کے انتظار میں. اسی لیے آپ کے سامنے دیکھیے جو بینر لگایا ہوا ہے وَأَقْصِرُوا الدُّعَاءَ بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ. وہ گریہ کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ امام کے جلد ظہور کے لیے. اور خود امام فرماتے ہیں کہ وَأَقْصِرُوا الدُّعَاءَ بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ، میرے فرج کے لیے، میرے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کرو، خالی دعا نہیں کرو، کثرت سے دعا کرو. اکثر دعا ہے. آپ اگر یہ بینر پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں یہ بالکل واضح طور پر پتہ چلتا ہے. اور امام فرماتے ہیں اسی میں تمہاری بھلائی ہے.
فَإِنَّا ذَلِكَ فَرَجَكُمْ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ یقیناً جیسے کہ میں نے ابتدا میں ساری باتیں بیان کی جو ظہور کے بعد ہوں گی، یہ ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صبح اور شام امام کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کریں۔ ایک اور حدیث میں چھٹے امام فرماتے ہیں فَتَوَخَّوْا الْفَرَجْ صَبَاحًا وَمَسَاءً، یعنی اور انتظار کرو، توقع کرو ظہور کا، صبح اور شام کرو، صباحً ومساءً یعنی صبح اور شام کرو۔ ایسا نہیں کہ صرف جمعے کو امام کو یاد کرو، ایسا نہیں کہ صرف 15 شعبان کو امام کو یاد کرو سال میں ایک دن، نہیں۔ امام فرماتے ہیں جب بھی تم اپنے بستر سے اٹھو صبح میں امام کے ظہور کے لیے دعا کرو، اور جب سونے سے پہلے جاؤ تو امام کے ظہور کے لیے دعا کرو۔ ایک باز بلند صلوات بھیجو۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ جب صدر اسلام میں، ابھی اسلام کے جو ہے انیشل ڈیز تھے، جب رسول اللہ جو ہے مکے سے مدینے جو ہے ہجرت کر گئے تھے، تو وہاں پر مدینے میں جو ہے ہم جانتے ہیں کہ مسجد النبوی ہے، تو ابھی مسجد النبوی پوری طرح نہیں بنی تھی۔ جو شروع کی اول کی مسجد تھی وہ لکڑیاں اور پتوں سے بنائی گئی تھی، تو وہاں پر جی ہاں، تو اس سے بنی ہوئی تھی، اور رسول اللہ جو ہے وہاں پر جو ہے کھڑے رہ کر جو ہے واعظ دیتے تھے، خطبہ دیتے تھے، اور لوگ بیٹھ کر سنتے تھے۔ اس طرح سے یہ اسلام کا جو ہے سلسلہ، یعنی تبلیغ کا سلسلہ اور جو ہے چلتا، آغاز ہوا، سب یہ اسٹارٹ ہوا۔ تو اس مسجد میں چونکہ وہ لکڑیوں سے بنی ہوئی تھی، ایک لکڑی یعنی پلر کے جو ہے ایک لکڑی کا پلر تھا جس پہ رسول اللہ ٹھیکہ لے کر جو ہے خطبہ دیتے تھے، اور لوگ اس کو سنتے تھے اور استفادہ اٹھاتے تھے۔ دھیرے دھیرے لوگ جمع ہونے لگے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، ممبر بنا۔ تو رسول اللہ نے جیسے ہی ممبر بنا تو اس پلر جو لکڑی کا ستون تھا، وہ اس جگہ کو چھوڑ کر ممبر پر جا کر جو ہے خطبہ دینے لگے۔ تو ایک دن ہوا یہ کہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بدر و احد کے لوگ جو ہے سب، جو جنگ میں اور احد میں جو شرکت کی تھے، سارے لوگ صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اور رسول اللہ جیسے ہی ممبر پر چڑھ رہے تھے کہ ایک عجیب گریہ ہونے کی آواز آئی۔ لوگ حیران پریشان ہو گئے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو تب دیکھا کہ وہ اس لکڑی سے آ رہی تھی جہاں پر رسول اللہ کھڑے رہ کر جو ہے پہلے خطبہ دیتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ میں ممبر پر آنے سے پہلے اس لکڑی پر ٹیکا لے کر جو ہے خطبہ دیتا تھا، اب میں اس کو چھوڑ کر ممبر پر آ گیا ہے، وہ میری جدائی کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، اسی لیے گریہ کر رہا ہے۔ محترم سامعین، ہم دیکھیں ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کتنا گریہ کرتے ہیں۔ کیا ہمارے دل اس سوکھی لکڑی سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں کہ ہمیں امام کی یاد نہیں آتی، نہ ہم اس کے لیے گریہ کرتے ہیں؟ تو یعنی اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت لینی چاہیے کہ ہمارے دل کو ہم اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امام کے یاد، دیکھیں ہم شیعہ علی ہیں، جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کا نام آتا ہے ہمارے خود بخود آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ یہی اثر ہمارے امام زمان السلام کے لیے بھی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے وقت کے امام ہیں۔ یہ دوسرا تقاضا تھا محترم سامعین کہ میں نے 2 تقاضے اب تک آپ کے سامنے بیان کیے صحیح معرفت کے۔ سب سے پہلے وہ دل میں امام کی محبت رکھتا ہے، بے پناہ محبت رکھتا ہے، اور اسی محبت کی بنا پر وہ امام کے لیے صبح اور شام گریہ کرتا ہے۔ تیسری تقاضا کہ وہ امام کے موجودگی کو محسوس کرتا ہے، امام کے موجودگی کو محسوس کرتا ہے۔ دیکھیے یہ واقعہ جو ہے مولا علی کے زمانے کا ہے، یہ بات واضح کر دوں کہ کس طرح سے جو ہے محسوس ہونی چاہیے ہم کو امام وقت کی جو ہے موجودگی۔ رمیلہ امام علیہ السلام کے صحابی، اس وقت امام علیہ السلام کی ظاہری خلافت چل رہی تھی، کوفہ میں تھے، اور جمعے کا دن تھا، تو امام علیہ السلام نے جمعے کی نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد میں جب مسجد سے باہر نکلے تو رمیلہ سے ملاقات ہوئی۔ رمیلہ امام کے صحابی تھے، تو امام نے دیکھا کہ رمیلہ کی طبیعت تھوڑی ناساز تھی، تو پوچھا کہ یا رمیلہ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ میں نے دیکھا کہ خطبے کے دوران تمہاری طبیعت بہت ناساز ہو رہی تھی۔
تو حالانکہ وہ دکھنے میں اتنا مرض نہیں تھا ان کو، لیکن اندر سے بہت زیادہ مرض تھا. تو انہوں نے تعجب کر کر امام علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا کیا آپ جانتے ہیں کہ میں بیمار ہوں؟ تو سنیے کیا امام نے جواب دیا. یا رمیلہ لیسا من مومنین یمرض الا مرضنا بمرضہ، کوئی مومن بیمار نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے مرض کو ہم محسوس کرتے ہیں. ولا يحزن الا حزنا بحزنہ، کوئی مومن غمزدہ نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے غم کو ہم پہلے محسوس کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں ولا يدعو الا آمنا، جب وہ دعا کرتا ہے تو ہم اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں. ولا يقسط الا دعانا لہو فقلت لہو، یعنی امام فرماتے ہیں جب وہ خاموش رہتا ہے تو ہم اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. رمیلہ نے تعجب کیا، مولا یہ صرف کوفے کے رہنے والوں کے لیے ہے یا سارے مومنین کے لیے ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا یا رمیلہ چاہے کوئی بھی مومن مشرق میں ہو یا مغرب میں، وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے. ہم اسے دیکھتے بھی ہیں، ہم اسے محسوس بھی کرتے ہیں اور اسے سنتے بھی ہیں. برادر عزیز، یہی ہم کو محسوس ہمارے لیے ہونا چاہیے کہ ہمارے وقت کے امام ہم کو سنتے بھی ہیں اور ہم کو دیکھتے بھی ہیں. لہٰذا امام تاکید کرتے ہیں اور ایک حدیث میں کہ میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ یہ تمہیں محسوس ہونا چاہیے کہ ہم تمہیں دیکھتے ہیں، ہم تم کو سنتے بھی ہیں. لہٰذا اپنے آپ کو نیک کاموں میں کرنے کی عادت ڈال لو، گناہوں سے دور رہو، کیونکہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. دیکھیں جو جمعے کے دن زیارت امام زمان علیہ السلام ہم پڑھتے ہیں، اس میں یہی تو ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا عین اللہ علی خلقہ، یہ وہ اللہ کی آنکھ جو سارے مخلوق کو دیکھ سکتی ہے. یقیناً امام ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں یا غمگین ہوتے ہیں. تو روایتوں میں ہے کہ امام جب ہمارے شیعوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں تو غمگین ہوتے ہیں اور بے تحاشا گریہ کرتے ہیں کہ ہمارا شیعہ اور ایسے عمل ہے اس کا. لیکن جیسے برادر عزیز نے ابھی فرمایا کہ ہمارے امام ہم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. امام اتنے اعمال ہمارے دیکھنے کے باوجود بھی ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ ہمارے شیعہ جو ہمارے ولایت پر تکیہ کر کے غلطی کر بیٹھے ہیں، اے اللہ ہماری ولایت کے صدقے میں ان کے گناہوں کو معاف کر دے. یہ روایت ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ کی، سرداب بھی امام دعا کر رہے تھے. تو برادر عزیز، کہنا یہی ہے کہ ہمیں امام کی موجودگی کا احساس ہونا چاہیے. یہ تیسرا تقاضا ہے. تو بس میں نے اپنے تقریر کو یہیں پر روکتا ہوں. میں نے 3 تقاضے آپ کے سامنے جو ہے بیان کیے ہیں. دیکھیں صحیح معرفت کی تاکید کی گئی ہے. اگر صحیح معرفت ہے تو ہمیں کفر کی موت سے نجات ملے گی. سب سے پہلے تقاضا امام کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. ان کی جدائی میں ہمیں گریہ کرنا چاہیے، صبح اور شام ان کا انتظار کرنا چاہیے. تیسرے ان کے موجودگی کا ہم کو احساس ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہ تقاضے ہم جو ہے اپنے آپ میں پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات ایک بآواز بلند صلوات بھیجیں. ماشاءاللہ استاد محترم بہت ہی اچھے انداز میں مخاطب تھے، اور دعا کرتے ہیں کہ مولا آپ کے توفیقات میں مزید اضافہ کرے. شاعر کہتا ہے درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے، درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے، خدا کے ساتھ محمد کا نام زندہ ہے، خدا کے ساتھ محمد کا نام زندہ ہے. تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے، ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے. اب آپ کے سامنے ایک مناظرہ پیش کیا جائیں گا جہاں پہ خالد بھائی رہیں گے اور ایک علی بھائی رہیں گے جو ایک دوسرے سے سوال کریں گے
غیبت کے متعلق سے، یعنی جو سوال فی الوقت یہ دور میں امام کے واسطے اٹھائے جاتے ہیں وہ سوالات پیش کریں گے. آپ ایک نعرہ صلوات کے ساتھ کا استقبال کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم خالد بھائی، کیسے آپ؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خالد بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ علی بھائی، اللہ کا شکر ہے اچھا ہوں میں. لیکن میں تھوڑے دن سے دیکھ رہا ہوں شعبان شروع ہوئے جب سے، مطلب آپ لوگوں کا نے پورے عاشورخانے سجائے جا رہے ہیں اور جشنہ منائے جا رہے ہیں، مطلب یہ کس مناسبت سے ہے علی بھائی؟ ارے آپ کو نہیں پتا، یہ 15 شعبان کی مناسبت سے ہے. اچھا 15 شعبان؟ جی. مطلب 15 شعبان کے دن کیا ہوا ہے صاحب؟ مطلب ارے خالد بھائی 15 شعبان کے دن ہمارے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے. ہم انہی کی ولادت کی خوشی میں جشن منا رہے ہیں. امام مہدی یہ کون ہے علی بھائی؟ استغفر اللہ خالد بھائی، اب تو آپ نے حد ہی پار کر دی. آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم بھی اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی اہل بیت علیہ السلام کو مانتے ہیں. آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے امام مہدی علیہ السلام کون ہے. اہل بیت میں امام مہدی علیہ السلام ہے؟ میں سمجھتا تھا ہمارے پیارے نبی اور امام علی اور جناب فاطمہ اور حسنین کریمین یہی ہے بس اہل بیت میں. دیکھیے خالد بھائی، اہل بیت علیہ السلام سے دور ہونے کا یہی نتیجہ ہے. ٹھیک ہے، دعویٰ کرنا اور ہے اور محبت کرنا اور ہے. ٹھیک ہے، جو محبت کرتا ہے اس کے پاس اہل بیت علیہ السلام کی معرفت ہوتی ہے، یعنی اس اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں معلومات ہوتی ہے. تو آپ سنیے کہ امام مہدی علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی نسل سے. اچھا جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کہ جو مہدی کے ظہور کا انکار کرے گا وہ کافر ہے. یہ آپ ہی کی کتاب فرائض السنتین میں موجود ہے. اچھا. جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر اس دنیا کے خاتمے کے لیے صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اس دن کو اللہ اتنا طولانی کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت سے ایک شخص ظاہر ہوگا اور اس کا نام رسول خدا کا نام ہوگا اور اس کی کنیت رسول خدا کی کنیت ہوگی، اور وہ شخص اس دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بڑھ دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بری ہوگی. اچھا ماشاء اللہ علی بھائی، مطلب میں ہماری کتاب میں بول کے تو سنا ہی نہیں آج تک، لیکن مفتی صاحب شاید یہی امام مہدی کے بارے میں بول رہے تھے جس کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے، یہی ہے کیا وہ؟ ماشاء اللہ آپ کے مفتی صاحب بالکل صحیح فرما رہے تھے. جی ہاں، یہ وہی فخر عیسیٰ ہے جس کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے. لیکن امام مہدی ہے بولے آپ، مطلب ولادت ہو گئی تو ابھی کہاں ہے وہ؟ جی ہاں، دیکھیے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے قائل صرف ہم نہیں ہیں بلکہ آپ کے بزرگ علماء بھی ہیں. وہ بھی جانتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے، لیکن آپ کو بتاتے نہیں ہیں، چھپاتے ہیں آپ سے. ٹھیک ہے، تو ابھی رہا سوال کہ اب وہ کہاں پر ہیں. امام مہدی علیہ السلام اس وقت خدا کے حکم سے غیبت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. علی بھائی جب میں آپ سے ملتا ہوں آپ کوئی نہ کوئی نئی بات کرتے دیکھیں. اب یہ غیبت کیا ہے؟ غیبت تو سنا میں، غیبت نہیں سنا لیکن آج تک. دیکھیے جو آپ عمل کرتے ہیں وہی آپ کو یاد رہتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ غیبت سنتے ہیں اور کرتے ہیں، اس لیے آپ غیبت کے بارے میں کبھی نہیں سنا. ٹھیک ہے، دیکھیے غیبت یعنی ایسی زندگی بسر کرنا لوگوں کے درمیان کہ وہ تو سب کو پہچانتے ہو لیکن لوگ ان کو نہیں پہچانتے. اچھا میں غیبت کے بارے میں، لیکن آپ ثابت کیسا کریں گے بھائی؟ آپ اپنے سے بول رہے ہیں کیا پوری چیزیں؟ خالد بھائی آپ کی بہت حیرت بڑھ رہی ہے، دیکھ رہا ہوں جب سے. ٹھیک ہے، دیکھیے یہ بالکل ممکن ہے، ممکن ہی نہیں بلکہ ایسا ہوا بھی ہے. جی ہاں. اچھا کہاں پہ ہوا علی بھائی؟ یہ جان کر آپ کی حیرت اور بھی بڑھ جائیں گی، آپ کا تعجب اور بھی بڑھ جائے گا کہ اس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اب آپ پکڑے گئے. دیکھیے میں حافظ قرآن ٹھہرا، اب آپ آج تک تو کبھی سنا نہیں، میں آپ سنائیے کہاں پہ. ماشاء اللہ خالد بھائی، آپ کے اس جملے پہ میرے کو ایک شعر یاد آ رہا ہے. اس کے علی میں مل سکتی ہے ہندوں کو بھی بینائی، اس کے علی میں مل سکتی ہے ہندوں کو بھی بینائی، بغض علی میں
حافظ قرآن اندھا بھی ہو سکتا ہے. بغض علی میں حافظ قرآن اندھا بھی ہو سکتا ہے. خالد بھائی، حافظ قرآن ہونا اور ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور ہے، قرآن کو رٹنا اور ہے، قرآن سے ہدایت حاصل کرنا اور ہے. قرآن سمجھنے کے لیے آپ کو معلمان قرآن یعنی اہل بیت علیہ السلام سے تمسک ہو کر آپ کو سمجھنا پڑے گا، تبھی آپ کو قرآن سمجھ میں آئے. نہیں علی بھائی، آپ اچھی بات کرے، لمبی بات کرے، لیکن قرآن میں کہاں ہے بولیے بھائی. ٹھیک ہے، میں آپ کے سوال کو میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، دیکھیے آپ نے سورہ بقرہ پڑھا ہوگا. سورہ بقرہ میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہوگا. پورا یاد ہے میرے کو، آپ بولے تو میں سناؤں کیا؟ نہیں خالد بھائی، میں جانتا ہوں، دکھ رہا ہے آپ کے چہرے سے کہ آپ کتنی قرآن پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، جناب موسیٰ علیہ السلام کس کے گھر میں پلے اور بڑے ہوئے بتائیے آپ؟ فرعون کے گھر میں. جی ہاں، بالکل صحیح. جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے اور بڑے ہوئے. کیا فرعون انہیں نہیں دیکھ رہا تھا؟ روز دیکھ رہا تھا، روز دیکھ رہا تھا. بالکل بالکل، فرعون انہیں دیکھ رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وہی موسیٰ ہے جس نے بڑے ہو کر ان کی حکومت ختم کرنے والے ہیں. وہ دیکھ تو رہا تھا لیکن پہچانتا نہیں تھا کہ یہ وہی موسیٰ ہے جن کے ہاتھوں اس کی حکومت ختم ہونے والی ہے. اور آپ کو میں اور ایک قرآن کے سورے میں ایک اور ایک واقعہ ہے جناب یوسف علیہ السلام کا، اس پر ابھی آپ غور کیجئے گا. جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی بار بار ان سے ملاقات کر رہے تھے اور ان سے اناج لے رہے تھے، لیکن پھر بھی انہیں پہچانا نہیں، جبکہ سارا بچپن انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ گزارا تھا، پھر بھی انہوں نے ان کو نہیں پہچانا. اسے غیبت کہتے ہیں کہ جیسا میں آپ کو ابھی بتایا تھا، غیبت کا مفہوم کہ وہ لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں لیکن لوگ انہیں نہیں پہچانتے، وہ لوگوں کو جانتے ہیں. تو یہ دیکھا آپ نے یہ دونوں واقعات میں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نہیں پہچانا جبکہ وہ درمیان میں تھے، اور جناب یوسف علیہ السلام کو کہ بھائی بھی نہیں پہچانا. اسے ہی غیبت کہتے ہیں. ماشاءاللہ علی بھائی، واقعاً بہت اچھی طریقے سے آپ سمجھائے غیبت کے مفہوم کو. لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، غیبت میں ہے لیکن مطلب اگر مدد نہیں کرے تو کیسا، مطلب امام مہدی مطلب مدد کرتے غیبت میں رہے تو؟ بے شک بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے. آپ کے اس سوال کا جواب بھی میں قرآن کے ایک واقعے سے دوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیجیے گا. آپ ہی کی طرح ایک اصحاب رسول نے بھی یہی سوال کیا تھا. میرے جیسے اصحاب نے ہمارے پیارے رسول سے. پھر جواب بھی بتا دیجئے پیارے نبی کا کیا تھا. جی ہاں، آپ کو بڑی بے چینی ہے خالد بھائی، آپ جواب سن لیجیے کہ ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ آخری زمانے میں یعنی غیبت میں امام مہدی علیہ السلام سے اسی طرح فائدہ حاصل کریں گے جس طرح بادلوں میں چھپے سورج سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. سورج تو ظاہر نہیں ہوتا، پھر بھی لوگ اس کی روشنی سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کس طرح غیبت میں لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں. ماشاءاللہ صحیح، پیارے نبی نے بہت اچھی طرح سے سمجھایا. لیکن آپ ایک واقعے کا بھی ذکر کر رہے تھے کہ قرآن مجید میں میری آنکھوں کے سامنے سے تو کہیں گزرا نہیں ایسا واقعہ. جی ہاں ضرور، میں آپ کو واقعہ بھی بتاتا ہوں. آپ سورہ کہف پڑھا ہوگا؟ جی ہاں بالکل یاد ہے. سورہ کہف میں جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے. جی ہاں بالکل ہے، موجود ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ وہ واقعہ کیا ہے جو جناب خضر علیہ السلام کا؟ وہ شاید وہ جو حضرت خضر کشتی میں سوراخ کر دیتے اور وہی مطلب ویسی کچھ ہے. وہی واقعہ ہے جو کہ جناب خضر علیہ السلام نے کشتی میں ایک سوراخ کر دیا تھا. کیوں کیا تھا سوراخ، کیا آپ جانتے ہیں؟ وہ کشتی کے مالک کشتی بچانے کے واسطے. ہاں، اس لیے کیا تھا جناب خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سوراخ، کیونکہ جناب خضر علیہ السلام جانتے تھے کہ کچھ دیر بعد ظالم بادشاہ کے لوگ آنے والے ہیں اور کشتیوں کو لوٹنے والے ہیں. تو جناب خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ وہ کشتی بچ جائے. کیا وہ کشتی والا جانتا تھا کہ کچھ دیر بعد اس کی کشتی لوٹ جانے والی؟ نہیں، بالکل نہیں جانتا. کیا وہ جناب خضر علیہ السلام سے مدد مانگی تھی؟ نہیں مانگی تھی. نہیں مانگی تھی.
پھر بھی جناب خضر علیہ السلام جو کہ اللہ کی حجت تھے اس زمانے کے لیے، اور وہ اللہ کی دی ہوئی قدرت و علم سے اس کشتی والے کی مدد کی اور ظالم بادشاہ کے منصوبوں پر پانی پھینک دیا۔ اسی طرح ہمارے امام مہدی علیہ السلام بھی ہماری طرف کہیں آنے والی مصیبتوں اور بلایوں کو ہماری بنا مانگے مدد وہ ہم سے دور کر دیتے ہیں۔ اور امام مہدی علیہ السلام سے اسی تعلق سے کئی روایتیں موجود ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ہرگز تمہاری نگہبانی سے غافل نہیں ہوں، اگر میں غافل ہوتا تو تمہارے دشمن تمہیں پیس کر رکھ دیتے۔ اور ایک جگہ ملتا ہے امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہارے لیے سبب امان ہوں، یعنی جو تم آج امان سے بیٹھے ہوئے ہو اس کی وجہ میں ہوں۔ اور ہمارے بزرگ علماء سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے امام زمانہ علیہ السلام کو سامرے کے سرداب میں ایک ایک شیعہ کا نام لے کر دعا کرتے ہوئے سنا ہے۔ تو دیکھا آپ نے جیسا انبیاء علیہ السلام جیسا مدد کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی قدرت و علم سے، غیب کے علم سے، ہمارے اس زمانے کے امام یہ اس زمانے کی حجت ہے امام مہدی علیہ السلام، تو اسی طرح امام مہدی علیہ السلام بھی غیبت میں ہماری ایسی ہی مدد کرتے ہیں جیسا گزشتہ انبیاء علیہ السلام نے مدد کی، جیسا آپ نے سماعت فرمایا ابھی۔ ماشاءاللہ علی بھائی، ہمارا بھی مدرسے کو جاتے پڑھتے کرتے، لیکن اتنے معلومات ہم لوگوں کو حاصل نہیں ہوتے، آپ لوگ یہاں کہاں سے حاصل کرتے اتنے علی بھائی معلومات؟ یہ تو امام حسین علیہ السلام کی مجلسوں کا صدقہ ہے، کرم ہے، اور ہم جو دینی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں اس کا نتیجہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے بات ہے۔ انشاءاللہ خالد بھائی پھر دوبارہ اگر آپ کی کوئی سوالات ہے تو میں ضرور انشاءاللہ ضرور ضرور علی بھائی، انشاءاللہ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ چار مصروں کے ساتھ دعائے فرض انشاءاللہ دعائے سلامتی پڑھیں گے اور جشن کو اگلے سال تک کے لیے کریں گے کہ اپنے رخ سے نقاب ہٹا دیجئے، اپنے رخ سے نقاب ہٹا دیجئے، جلوے مصطفیٰ دکھا دیجئے، اپنے رخ سے نقاب ہٹا دیجئے، جلوے مصطفیٰ دکھا دیجئے، یا گھٹا دیجئے مدت غیبت، یا گھٹا دیجئے مدت غیبت، یا میری زندگی بڑھا دیجئے، یا میری زندگی بڑھا دیجئے۔ آئیے سب مل کر دعائے سلامتی امام زمان پڑھے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج مولانا۔